سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کو صدیق اکبر کہا جا سکتا ہے؟ ایک بات نقطہ سمجھ لیں، میں آپ کو پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اصطلاح کیا پوری اصطلاح الصدیق الاکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی حدیث صحیح سے ثابت نہیں۔ میں آپ کو 2 × 2 4 کر کے بات سمجھاتا ہوں۔ جو اصطلاح ثابت ہے، جو آقا علیہ السلام نے لفظ بولا، وہ الصدیق۔ معراج کی رات جب آقا علیہ السلام کے معراج کی تصدیق کی تو روایات میں ہے، کتب تاریخ و سیر میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کفار و مشرکین قریش نے پوچھا کہ کوئی کہتا ہے میں راتوں رات گیا اور بیت المقدس اور اوپر ہو کے آ گیا، مانیں گے؟ کہنے لگے نہیں، یہ سوال نہ کرو، بتاؤ کہا کس نے؟ اللہ 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 اللہ۔ قریش مکہ نے، مشرکین نے کہا تمہارے صاحب نے کہا ہے، یعنی جس پر ایمان لاتے اس نے کہا ہے۔ فرمایا اگر میرے آقا نے کہا ہے تو میں تصدیق کروں گا۔ انہیں پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ہم اس سے بھی بڑی بات کی صبح و شام تصدیق کرتے ہیں، یہ تو بات ہی کچھ نہیں۔ وہ ہمیں اللہ کی خبر دیتا ہے کہ اللہ کی وحی آئی ہے، جبرائیل آیا ہے، جس خدا کو دیکھا ہی نہیں، ہم تو اس کے کہنے پر اس کو مان گئے ہیں۔ تو بیت المقدس تو ہر روز قافلے جاتے ہیں، دیکھا ہوا تو ہے نا۔ اس موقع پہ آقا علیہ السلام نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، صحیح بخاری میں ہے کہ چند صحابہ کرام پہاڑ پر کھڑے تھے، اور وہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک لگے اور صحابہ کرام کے، تو وجد میں آ گیا پہاڑ کہ آج حضور کے قدم لگے ہیں، تو وہ لرزا۔ جب وہ لرزا وجد میں آ کر، تو آقا علیہ السلام نے قدم مبارک مارا اور اس کو کہا رک جا، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اپنا ذکر کیا، نبی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، حضرت عثمان غنی اور مولا علی المرتضیٰ۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں جن سے آپ کو لقب صدیق ملا۔ لفظ صدیق اکبر یہ امت نے بعد ازاں احترام، تعظیم و تکریم کے لیے اکبر لگا دیا، اور وہ 1200-1300 سال سے امت میں ایک معروف لقب بن گیا۔ جب بھی آپ صدیق اکبر بولتے ہیں تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے ہیں۔ تو صدیق اکبر اصطلاح منصوص نہیں ہے، منصوص فقط صدیق۔ صدیق اکبر آپ کی عظمت اور آپ کی مرتبت کی خاطر امت نے بعد ازاں الصدیق الاکبر لگا کے تو ایک معروف لقب ہو گیا۔ اسی طرح فاروق اعظم، 2 چیزیں کہوں گا۔ فاروق اعظم یہ لقب آپ کا ہے، مگر کسی حدیث صحیح سے اور حدیث پاک میں ثابت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایگزیکٹلی یہ لقب آپ کو نہیں دیا، فاروق اعظم۔ اب ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہوں، حدیث صحیح سے کسی سے آپ کو الفاروق بھی آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ بات کو ذہن نشین کریں، آپ نے الفاروق کسی حدیث صحیح سے ثابت نہیں کہ لقب دیا ہو۔ فاروق کا لقب آپ کو معنن ملا کہ آپ نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ یہ جو مختلف مواقع پر ارشادات فرمائے، ان سے آپ کا لقب الفاروق بن گیا۔ صدیق لفظاً آپ سے ملا، فاروق معنن آپ کی زبان اقدس کے ان ارشادات سے اخذ ہوا۔ پھر چونکہ بڑی ہستی ہیں، الفاروق لقب ملا، امت نے بعد میں اس کے ساتھ فاروق اعظم کا استعمال کر دیا لفظ۔ اب جو بات سمجھانی ہے، اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لقب جیسے الصدیق ملا، ان کو لقب مولا ملا۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور ولی کل مومن کا لقب بھی ملا۔ اب جو بات سمجھانی ہے یہاں نکتہ، وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک صدیق بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، تو ایسے القاب کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ صدیقیت
خلفائے راشدین یا دیگر صحابہ اور اہل بیت اطہار میں کسی میں موجود، باقیوں میں بھی صدیقیت ہے۔ نقطہ یہ سمجھنے والا ہے، چونکہ قرآن مجید نے ان القاب کے لیے بڑا واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اوروں میں بھی یہ لقب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے کہا یوسف ایھا الصدیق۔ اگر آپ اس قسم کی بحثیں میں آپس میں الجھیں گے اور مسلک کا تیجا پانچا کرنے لگ جائیں گے اور اتہامات اور الزامات لگائیں گے اور سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ شروع کر دیں گے اور رافضیت اور ناسبیت کے فتوے شروع کر دیں گے، جو طوفان بدتمیزی بپا ہے دنیا میں، اگر یہ کریں گے تو کل کو کوئی آپ کو یہ کہہ دے گا کہ وہ تو ایک حدیث سے ثابت ہے صدیق، قرآن نے تو حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر کو صدیق کا، یوسف ایھا الصدیق، تو آپ اس میں ان کو کیوں شریک کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، وہ اپنے مرتبے میں صدیق ہیں یا اپنے مرتبے میں صدیق ہیں، اس امت کے لیے صدیق اکبر بھی ہیں۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن مجید نے حضرت ادریس کے لیے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ہم سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ صدیقہ کہتے ہیں، ہم سیدہ عائشہ صدیقہ۔ کل کو اگر یہ روش رہی دین کے بارے میں، القابات کے بارے میں، فضائل کے بارے میں، آپس میں یہ طوفان بدتمیزی قائم رہا، کل کو کوئی کہہ دے گا کہ آپ ان کو صدیقہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن تو حضرت مریم کو صدیقہ کہہ چکا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ کی ماں والدہ صدیقہ تھی۔ تو اس کو کہیں گے بعض القاب اپنے معنی عام کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں، بعض اصطلاحات بعض ازاں معنی خاص میں استعمال ہو جاتی ہیں، ان میں قدر مشترک دیکھی جاتی ہے، جہاں اختصاص ہو وہ اختصاص سچا ہے، اور جہاں اشتراک کی بنیاد پر دوسرا معنی دوسرے کے لیے بھی، کوئی ایک اگر صدیق ہے تو باقی تینوں خلفائے راشدین میں کوئی صدق اور صدیقیت سے خالی نہیں، اگر ایک فاروق ہے تو سیدنا صدیق اکبر اور باقی خلفائے راشدین کوئی الفارق اور الفاروقیت سے خالی نہیں، اگر مولا علی شیر خدا ولی و کل مومن ہیں تو اوپر کے تینوں خلفائے راشدین وہ ولی ہونے سے خالی نہیں۔ تو اشتراک بھی ہوتا ہے معنی میں اور لقب میں، اور اختصاص بھی ہوتا ہے، لہذا خدا کے لیے فضائل کو کبھی تصادم میں نہیں بدلنا چاہیے۔ قرآن مجید نے تو کہا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اہل ایمان سب کو صدیق کہا، اور ارشاد فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہزاروں لاکھوں صدیق ہیں آقا علیہ السلام کی امت میں، لاکھوں صدیق ہیں جو مرتبہ صدیقیت پر پہنچے، مگر چونکہ امت میں معروف ہو گیا لقب، جب بھی صدیق اکبر کہا جائے گا تو سیدنا ابو بکر صدیق ہی مراد ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شاعر یا کوئی اپنے ذوق میں اس طرح کا لفظ خلفائے راشدین ائمہ اطہار کے لیے استعمال کر دے، اور سیدنا عثمان غنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں اگر کوئی معنن کسی دوسرے کو غنی کہہ دے تو گستاخی ہو گئی۔ لقب یا وصف چھینا نہیں جاتا، اشتراک معنوی ہوتا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا آپ کو اتفاق ہے تو تب بھی خاموش رہیں، اگر اختلاف ہے تو خاموش رہیں، اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو 1 to 1 رابطہ کر کے اپنا نقطہ نظر اپنی دلیل دے دیں، مگر سوشل میڈیا پہ طوفان بپا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اتہامات لگانا، دین اسلام اور عقیدہ حق کا ہم کیا تماشا کرنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا مولا علی شیر خدا نے بھی ایک حدیث میں فرمایا انا الصدیق الاکبر، یہ ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے۔ تو اب وہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت نہ ابو بکر صدیق حیات تھے، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی۔ جس وقت مولا علی شیر خدا نے کہا میں الصدیق الاکبر ہوں، اس وقت واقعی کائنات میں وہی صدیق اکبر تھے، ان کے ہوتے ہوئے یا بعد میں ان سے بڑا صدیق کون ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر تھے اس وقت، چونکہ اور جب ان کا زمانہ تھا وہ صدیق اکبر تھے۔ اور بعد میں لوگ استعمال بھی کرتے ہیں القاب، ہم مولا علی والمرتضیٰ کہتے ہیں،
عرب دنیا میں جائیں مولا ادریس بولتے ہیں، یعنی مختلف بزرگوں کے نام مولائے کے لفظ سے وہ استعمال ہوتے ہیں. ہم مولانا کہتے ہیں، معنی الگ الگ ہو سکتے ہیں مگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم اپنے امام کو، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں نا. تو شافعی آپ سے جھگڑا کرے گا اور آپس میں دنگا فساد شروع کر دیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں، ہم امام اعظم کو، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں. اور امام قسطلانی نے بیان کیا ہے امام مالک کا ذکر کرتے ہوئے، ہوا مالک ابن انس وہو الامام الاعظم. میں حوالہ دے دیا آپ کو، پڑھ لیں صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری، اس کے اندر پورا حوالہ ہے، جلد 4 میں 321 صفحہ. امام مالک کو الامام الاعظم کہا. اب آگے آئیے، محدث امام تاج الدین سبکی امام شافعی کو لکھتے ہیں امامنا الامام الاعظم، ہمارے امام اعظم. اب امام احمد بن حنبل پہ آ جائیے. امام احمد بن حنبل کے لیے علماء جو حنفی ائمہ اور علماء ہیں وہ امام احمد بن حنبل کو کہتے ہیں قال لنا احمد بن حنبل الامام الاعظم. ہر مذہب کا پیروکار اپنے فقہ امام کو امام اعظم کہتے ہیں. تو کیا اس سے کسی کی تنقیص ہو گئی؟ کیا جھگڑا فساد شروع ہو جائے گا؟ کچھ وسعت قلبی، کچھ ادب اختلاف، کچھ ایک دوسرے کا حیا لحاظ ہونا چاہیے. اب اس کو ختم کر رہا ہوں، اس موضوع کو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر. میرا ایک اپنا روش ہے، میں اگر شعر لکھوں گا میں یہ لفظ نہیں لکھوں گا. میں قادری ہوں، حضور قدوت اور اولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کا مرید ہوں، حضور غوث پاک کا میں کف بردار ہوں، آپ کی خاک کا فیض لینے والا ہوں. مگر اگر میں شعر لکھوں گا میں یہ لفظ نہیں لکھوں گا. ایک ذوق ہے، کیوں؟ تاکہ ایسے بلا وجہ ایک نئی بحثیں نہ چڑھ جائیں. مگر اعلیٰ حضرت محقق ہیں، فقیہ ہیں، اپنے زمانے کے اتنے بڑے ہستی، وہ شعر لکھتے ہیں حضور غوث پاک کو. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر حضور غوث پاک کو کہتے، پورا کلام ہے پورا. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. ان کو صدیق اکبر بھی کہہ دیا، عثمان غنی بھی کہہ دیا، حیدر قرار والا حیدر بھی کہہ دیا، اور عادل بھی کہہ دیا، سیدنا فاروق اعظم کا عادل یا غوث. ایک اور کلام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں صدیق صفت حلیم عبد القادر، فاروق نمت حکیم عبد القادر، مانند غنی کریم عبد القادر، در رنگ علی علیم عبد القادر. تو اگر اس طرح فتووں کا ماحول شروع ہو جائے تو بچے گا کون؟ کس کو بچائیں گے؟ کس کو چھوڑیں گے فتووں سے؟ خدا کے لیے فتوے بازاروں کے لیے نہیں ہیں، فتوے یوٹیوبوں کے لیے نہیں ہیں، فتوے سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا علم کا، فقہ کا ٹول ہے. اہل علم میں حیا اور ادب کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ میں سوشل میڈیا پہ جو خدمت دین کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سوال تو یہاں آ گیا، مگر ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں.